بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت پورے ہندوستان میں خصوصی طور پر اور پوری دنیا کے اندر عمومی طور پر ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ حجاب کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے. آپ نیوز میں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے اگر کوئی مشغول مسئلہ ہے اور محرک اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہندوستان کا حجاب کا مسئلہ ہے، جو ہر جگہ، یہاں تک کہ ہندوستان کی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر بھی ابھی جو بحث چل رہی ہے وہ حجاب ہی کی بحث چل رہی ہے. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کے متعلق، پردے کے متعلق میری ماں اور بہنوں کو اور مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا ہے. کلام مقدس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرا اور آپ کا اللہ، میرا اور آپ کا خالق اور مالک پردے کے متعلق مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں سے، ہماری بچیوں سے، ہماری بیویوں سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا رب اس پردے سے کیا چاہتا ہے، اور اس میں میرا اور آپ کا کیا فائدہ ہے، میری اور آپ کے سماج کے لیے اس میں کیا بھلائی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایک ایمان والے ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو پردے کی اہمیت کا بھی پتہ چلے اور پردے کے فوائد کا بھی پتہ چلے. اور اس وقت جو اہم مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس میں مجھے اور آپ کو کیا کردار ادا کرنا ہے، کیا رول ادا کرنا ہے، اور ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو اس وقت اسلام کا ایک علمبردار ہونے کی حیثیت سے کیا رول ادا کرنا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کلام مقدس اتارا تو اس میں ایک آیت یہ بھی اتاری کہ نبی جی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی لڑکیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے اوپر چادریں ڈال کر باہر نکلا کریں. آپ سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر پردے کا حکم کلام مقدس میں ہے کہاں؟ صریح آیت ہے یہ، کلام مقدس میں پردے کے اوپر یہ صریح آیت ہے کہ میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا خالق اور مالک دنیا میں بسنے والی تمام مسلمان عورتوں سے براہ راست حکم کر رہا ہے. جبکہ آپ کلام مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کلام مقدس میں اکثر و بیشتر جو احکام ہے، ان احکام کا تعلق چاہے مردوں سے ہو چاہے عورتوں سے ہو، حکم مردوں کو ہوتا ہے، اور مردوں کے ضمن کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ
औरतें भी शामिल होती है। लेकिन यहाँ अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा रब क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी तक ये पैगाम पहुंचा रहा है कि नबी जी, आपकी बीवियों को भी, आपकी लड़कियों को भी और दुनिया में बसने वाली तमाम मुसलमान औरतों को ये हुक्म दे दीजिए कि जब भी आप अपने घरों से निकलो तो आप अपने चेहरों के ऊपर, अपने सीनों के ऊपर, अपने चेहरों के ऊपर चादरें डालकर बाहर निकला करो। आप समझे मेरे भाइयों कि ये कपड़ों के अलावा किसी और चीज का मुतालबा हो रहा है, इसलिए कि मुसलमान औरतें उस वक्त भी कपड़ों के साथ निकलती थी। जो मजीद जिल्बाब बड़ी चादरों को कहते हैं जो कपड़ों के अलावा हो, उन कपड़ों के अलावा अपने सरों के ऊपर, अपने सीनों के ऊपर बड़ी चादर के डालने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। अगर इतना सही हुक्म मिलने के बाद भी मैं और आप इसमें तावीलात करें और उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें कर ये निकाले कि अल्लाह का हुक्म ये नहीं है, अल्लाह का मंशा ये नहीं है, अल्लाह ये चाहते हैं, अल्लाह वो चाहते हैं। मेरे भाइयों, 1400 साल पहले जो लोग मेरे और आपसे पहले थे, उन्होंने अल्लाह का कलमा पढ़ा था। उसके बाद बड़े बड़े लोग जो कुरान को समझने वाले आए, अहादीस को समझने वाले आए, उन्होंने बीसियों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सफ़हात के अंदर अरबी जुबान की इस कलाम मुक़द्दस की तफसीरें लिखी। उन्होंने ये लिखा कि इस आयत करीमा से मेरा और आपका अल्लाह आपको, दुनिया में बसने वाली तमाम मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी 1400 साल बाद हम पैदा हुए, हमारे साथ बहुत सी ख्वाहिशात लगी हुई है, और जहाँ तक कलाम मुक़द्दस को समझने का ताल्लुक है मेरे भाइयों, ये बात मुझे और आपको मानना पड़ेगी कि हम मुसलमानों में से अक्सर व बेशतर यानी 95% लोग, बल्कि उससे भी ज़्यादा ऐसे होंगे जो कलाम मुक़द्दस को नहीं समझते, उनका तर्जमा तक नहीं जानते हैं हम। और तर्जमा न जानने वाले लोग ही कितने ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कलाम मुक़द्दस में इस तरह की कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, जब आपको कलाम मुक़द्दस में सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं मालूम तो आप इस आयत करीमा को कैसे समझेंगे? और आप कितने दलल्ले से बोल रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे के मुतालिक कोई हुक्म नाजिल नहीं किया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत करीमा के अंदर तमाम मुसलमान औरतों को पर्दे की तलकीन फरमाई है। क्यों? वजह क्या थी? आप जानते हैं, उस मुआशरे में, मदीने का मुआशरा, अल्लाह के रसूल की ज़ात मौजूद थी, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन जैसे पाकीज़ा नुफूस थे। ऐसे माहौल के अंदर मेरा और आपका रब हम मुसलमान औरतों की हिफाजत के खातिर, उनकी इज़्ज़तों की सियानत और हिफाजत के खातिर इस तरह के अहकाम नाजिल करता है और तमाम औरतों के लिए कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आखिर क्यों? अल्लाह उसकी वजह भी बयान कर रहे हैं कि इसलिए हम कर रहे हैं ताकि तुम्हारी पहचान हो जाए, मालूम हो जाए कि शरीफ घराने की लड़कियां हैं, मालूम हो जाए कि शरीफ खानदान की औरतें हैं। इसलिए, और उस जमाने के अंदर खास तौर पर इसलिए मेरे भाइयों कि उस वक्त जो बांदियां हुआ करती थी, बांदियां अक्सर व बेशतर बाजार में जाती थी, कामकाज करती थी और उनके लिबास मुकम्मल नहीं हुआ करते थे। तो जो शरीर किस्म के लोग होते थे आमतौर पर हर जगह मिल जाते हैं मेरे भाइयों। हमारे वहाँ तो अक्सर व बेशतर हर गली पर, हर नुक्कड़ पर इसी लोगों का जमगट्ठा है जो हर वक्त शरारतें करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, किसी को सताते हैं। ऐसे ही लोग हैं। उस जमाने के अंदर भी ऐसे लोग थे जो बांदियों को तकलीफ पहुंचाते थे, उनको छेड़खानी उनसे किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीफ खानदान की जो आज़ाद औरतें थे उनको ये कहा कि आप पर्दा पहनिए। पर्दा पहनने से फ़ायदा ये होगा कि तो शरीर किस्म के लोग वो जान जाएंगे कि ये शरीफ ख़ानदान की औरतें हैं, ये आज़ाद औरतें हैं, तो आपकी तरफ वो दस्तराजी नहीं करेंगे, हाथ नहीं बढ़ाएंगे, आपको उल्टा सीधा वो बोलेंगे भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, फला युदैन, ताकि आपको तकलीफ ना पहुंचाई जाए। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान औरतों की हिफाजत करना चाहते हैं। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे का भी हुक्म दिया, पर्दे के फ़वाइद का भी हुक्म दिया। अब अपने मुआशरे में आ जाइए, कितना भी घटिया इंसान हो, अखलाक और कैरेक्टर से कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, अगर वो किसी बाहिजाब खातून को देखता है तो उसकी तरफ कभी वो आंख उठाकर नहीं देखता। उसके दिल के अंदर, उसके ज़हन और दिमाग के अंदर ख्वाहिशात का कितना भी तूफान हो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके साथ छेड़खानी की कोशिश करे।
اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ شریف خاندان کی خاتون ہے، شریف خاندان کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کریں گے تو مسئلہ بہت بگڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے زمانے کے اندر جہاں خواہشات کا طوفان عمدہ ہوا ہے، ہر کوئی اپنی خواہشات کی بات کرتا ہے اور ہر کوئی اپنی خواہشات بجھانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے زمانے کے اندر بھی باحجاب اگر کسی خاتون کو کوئی دیکھتا ہے تو عام طور پر میرے بھائیو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف دست درازی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی عزتوں کی حفاظت ہوگی، اور یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ بھی ہے۔ زمانہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں کے سوچ میں تبدیلی آ گئی، فکر میں تبدیلی آئی، اب بہت سے روشن خیال، پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ناخواندہ لوگ، یعنی پڑھے لکھے جاہل جس کو بولتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ کلام مقدس میں یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، پردہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جیسا آج لوگ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سے کہا جائے گا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پردے کے آنے کی وجہ سے عورتوں کے بہت سے حقوق پائمال ہو رہے ہیں، عورتیں وہ سب سارے کام نہیں کر سکتی جو مرد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنی باحجاب عورتیں ایسی ہیں جو پلین کی پائلوٹ ہے، ٹرین چلانے والی لڑکیوں کو تم نے دیکھا، گاڑیاں چلاتی ہے، اگر حجاب کے ساتھ کوئی پلین چلانے والی عورت ملے گی، میرے بھائیوں دنیا کا کوئی بھی عالم اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ حجاب کے ساتھ ہے، ٹرین چلا سکتی ہے، ڈرائیونگ کر سکتی ہے، وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، اور دنیا میں ڈاکٹر بھی ہے، پائلوٹ بھی ہے، کئی ایسی گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں جو حجاب کے ساتھ ہے، آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں آپ کو حجاب کے ساتھ آپ کو پولیس مل جائے گی۔ ایسے ملکوں کے اندر جو عیسائیوں کا ملک ہے، نیوزی لینڈ کے اندر، آپ نیوزی لینڈ کے اندر دیکھیں گے کہ اگر کوئی مسلمان پولیس ہے وہ حجاب کے ساتھ ہے۔ تو اگر حجاب آڑے آتا، حجاب مانے ہوتا آپ کی ترقی کا، تو اس خاتون کے لیے بھی ہوتا۔ ڈاکٹر اگر حجاب کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب آپ کو ڈاکٹر بننے سے نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتا، انجینئر بننے سے نہیں روک سکتا، پائلوٹ بننے سے نہیں روک سکتا۔ پھر اگر اس زمانے کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجاب عورت کی ترقی کے لیے مانے ہیں، تو یہ ان کا جھوٹ ہے میرے بھائیوں، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ اور دنیا کے اندر جو روشن خیال لوگ سمجھے جاتے ہیں اور وہ اس پردے کے متعلق اعتراضات کرتے ہیں، یقین جانیے میرے بھائیوں، وہ اس لیے کہ اس وقت کے معاشرے کے اندر معاشرے کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر سے اچھائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس اچھائی کو جس کو وہ خود کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معاشرے کے اندر پردے کی مخالفت وہی لوگ کریں گے جن کے گھر کے اندر پردے کا ماحول نہیں ہوگا، جن کی عورتیں، جن کی لڑکیاں، جن کی مائیں بغیر پردے کے گھومیں گی، لا محالہ ان کا نفس ان کو اندر سے ٹوک رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی بازار کے اندر سرے عام گھوم رہی ہے، آپ کی لڑکیاں اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر بغیر حجاب کے جا رہی ہے۔ ان کا اندر کا جو نفس ہے، جو دنیا کی تمام انسانوں کے اندر ہے، اور وہ نفس غلط کام کرنے کے اوپر انسان کو ٹوکتا ہے، میرے بھائیوں جب ان کو وہ ٹوکتا ہے تو ان کا ضمیر مڑا ہوا ہے، اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے پردہ ہی ختم ہو جائے تاکہ ہم کو کوئی ٹوکنے والا ہی نہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں لوگ ٹوکتے اس لیے ہیں، وہ آپ کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ ایسے زمانے کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر جہاں سر عام لڑکیوں کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور بے حیائی کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، بے حیائی کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ایسے میں پردے کو کون پسند کرے گا میرے بھائیوں؟ لیکن پردہ، یہ میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ پردے کے اندر میری سلامتی ہے، میری عزت اسی میں ہے، میرے ماں بہنوں کی عزت اسی میں ہے۔ میرے بھائیوں اگر یہ اعتقاد بیٹھ جاوے اور پھر اگر کوئی کرنے کے اوپر آتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر عورتوں کو تعلیمات دی ہے، بات کیسی ہونی چاہیے عورتوں کی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ نبی کی عورتیں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر آپ کے اندر اللہ کا تقوی ہے۔ میرے بھائیوں کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا اللہ رب العزت کا، اور یہ حکم صرف نبی کی عورتوں کو نہیں ہے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو یہ حکم ہے، لیکن یہ ایک خوبصورت انداز ہے کہ سمجھایا سب سے پہلے اپنوں کو جاوے، اپنے گھر والوں کو سمجھایا جاوے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھایا جاوے، پھر اپنے
तमाम मुसलमानों को समझाया जावे। इसीलिए तो कलाम मुक़द्दस में जहाँ जहाँ भी समझाने की बात है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। इसी तरह मेरे भाइयों यहाँ फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, कि नबी की औरतें आप आम औरतों की तरह नहीं हैं। अगर आपके अंदर तकवा है तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों के अंदर तकवा नहीं था? नहीं, समझाने का अंदाज है। जैसे आप जब अपनी बेटी को कोई बात कहते हो तो क्या कहते हो? अगर आप मेरी बेटी हो तो मेरा ये काम कर लीजिए, अगर आप मेरी बीवी हो तो अपना ये काम कर लीजिए। माँ अपने बेटे से यही कहती है कि अगर आप मेरे बेटे हो तो आप मेरी ये बात मान लीजिए। मेरे भाइयों, ये समझाने का खूबसूरत अंदाज है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के तमाम औरतों को समझाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों से फरमा रहे हैं कि नबी की औरतें, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ है तो आप अपनी बातों के अंदर लचक पैदा मत कीजिए। जब बात करने की नौबत आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन मसले मसाइल पूछने आया करते थे। तो जब पर्दे के पीछे से जब कोई बात पूछने की नौबत आती, अल्लाह के रसूल मौजूद न हो, जब पर्दे के पीछे से कोई बात पूछी जाएगी, तो मेरे भाइयों समझा रहे हैं, फला तखदअन बिल कौल, कि आप बात के अंदर लचक मत रखिए। लचक किसको कहते हैं मेरे भाइयों? जैसे कि आप जानते हैं कि इस ज़माने के अंदर आमतौर पर जब आप कोई मोबाइल पर फ़ोन करेंगे, कैसेट बजेगी, तो कैसेट के अंदर लड़की की आवाज़ कैसी होती है? फ़ौरन आपका जहन उधर जाता है, उसकी तरफ आप माइल होते हैं, मतलब वो आपको माइल करती है, बात सुनने की तरफ वो माइल करती है। लचक ऐसी बात को कहते हैं कि बात करने का अंदाज आम तौर पर जो होता है वो ना हो, बल्कि इस तरह गुफ्तगू की जावे जिस गुफ्तगू के जरिए सामने वाला आदमी आपकी तरफ मुतवज्जे हो जावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मना करते, इस तरह बात मत कीजिए, बल्कि थोड़ी कड़क आवाज़ में। नहीं, ऐसा लगना चाहिए सामने वाले आदमी को कि इस आदमी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसा लगना चाहिए। और फिर एक और तरीका सिखला रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि सामने वाला आदमी ये समझे कि इतने बड़े मौलाना की वाइफ है और इस तरह गुफ्तगू करती है, मतलब अड़ियल किस्म की, जोर से चिल्लाकर गाली किस्म की, इस तरह भी नहीं। शराफत के साथ, बिल्कुल शराफत में उसको जवाब दीजिए कि भाई साहब घर में है नहीं, जब घर में आ जाइए, तो जब घर आ जाए तो आप उनसे मिल सकते हैं, अभी वो घर में नहीं है। लेकिन गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लचक पैदा न हो, इसी में भलाई है। और आप ये भी देखिए कि औरतों को इस तरह का जब हुक्म दिया गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो पर्दे के हुक्म के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि आप नमाज की पाबंदी कीजिए, ज़कात दीजिए। मालूम हुआ कि नमाज से भी ज़्यादा अहमियत औरतों के लिए पर्दे की दी गई है, जिसमें मैं और आप और हमारा मुआशरा बहुत पीछे है मेरे भाइयों। इस वक्त आप जानते हैं मेरे और आपके मुल्क के अंदर हिजाब का मसला कॉलेजेस के अंदर उठा हुआ है। उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? एक 19-20 साल की लड़की ने मेरे भाइयों अपनी ईमानी गैरत का मुजाहरा करते हुए पूरे मुल्क से वो लड़ गई और उसने अपना जो रोल अदा करना था उसने वो कर दिया मेरे भाइयों। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर उसका ये अमल पसंद आ गया, और यकीनन पसंद आ गया होगा मेरे भाइयों, यही उसकी नजात का जरिया बन जाएगा। और हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान, चाहे वो कितने भी अमल के एतबार से गिरा हुआ मुसलमान हो, फिर भी आज वो उसके अमल की तारीफ कर रहा है, हर कोई उसकी सराहना कर रहा है, हर कोई उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाइयों, होना भी चाहिए। लेकिन मैं और आप क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों? अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरा और आपका ईमान तो ऐसा है कि अगर मेरी और आपकी लड़की कॉलेज में जाती और इस तरह का माहौल बन जाता, यकीनन मेरे भाइयों हम अपनी बच्ची को घर पे रोक लेते। 15-20 दिन के लिए रुक जाइए, बाद में जब माहौल ठीक होगा हम अपनी लड़की को कॉलेज भेज देंगे। लेकिन इस 19-20 साल की लड़की ने तमाम ऐसे शरीर किस्म के लोगों का मुकाबला करके अपने ईमान के खातिर और अपने इस्लाम का एक हुक्म बचाने के खातिर उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी इज्जत दाव पे लगा दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सुरखरुई अता फरमाई। मेरे भाइयों, ऐसे मुआशरे के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर मेरा और आपका भी फरीज़ा बनता है कि हम अपनी बीवियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को समझाकर, मिन्नत समाजत करके ये कहे कि खुदारा, अगर एक खातून, एक 19-20 साल की लड़की एक इस्लाम के हुक्म को बचाने के लिए दुनिया की तमाम ताकतों से लड़ सकती है, तो हम आपसे बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि आप इस पर्दे को अपना लीजिए। शहर अहमदाबाद की तमाम खातून अगर पर्दा पहनने वाली हो जावे,
میرے بھائیوں ہمارے مسائل جو اٹھتے ہیں اسکولوں کے اندر، ہمارے وہ مسائل جو ہمارے حقوق ہے، طلاق کا مسئلہ اٹھا، اسی طرح یہ پردے کا مسئلہ اٹھا، ہمارے کپڑوں کا مسئلہ اٹھا ہے، کیوں اٹھتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا اسلام کا شعار ہے، لیکن شعار نظر کہاں آتا ہے؟ شعار تو ہے، پردہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، کرتا اور پائجامہ بھی ہے، لیکن اس کو اپنانے والے صرف 2% لوگ ہیں۔ جب 2% لوگ اپنانے والے ہیں اور 98% لوگ اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں، سامنے والے آدمی کو ہم کیسے سمجھا پائیں گے کہ یہ ہمارا حقوق ہے؟ کیسے سمجھا پائیں گے؟ داڑھی ہمارے چہرے پر نہیں، حجاب میری ماں اور بہنوں کے اوپر نہیں، کرتا پائجامہ دور دور تک نظر نہیں آتا، میرے بھائیوں پھر یہ ہمارا شعار کیسے ہوگا؟ وہ فوراً یہ کہیں گے جب 98% لوگ بغیر حجاب کے لڑکیاں گھوم رہی ہے، بغیر شرعی لباس کے لوگ گھوم رہے ہیں، بغیر داڑھی کے پوری دنیا کے مسلمان گھوم رہے ہیں، پھر آپ کو ان 2% لوگوں کے لیے اتنی لڑائی لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ صرف اللہ کے خاطر آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ عام طور پر ہمارے مسلمان لڑکیاں کوئی ایسا جاب تو کرتی نہیں، جو کرتی ہیں وہ لڑ رہی ہے، جو نہیں کرتی ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھائے کہ اللہ کے واسطے صرف اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اگر اس وقت آپ نے حجاب کا انتظام کر لیا، آپ نے پردے کا اہتمام کر لیا، رب راضی ہو جائے گا، ہماری ساری مصیبتیں اللہ اس عمل سے راضی ہونے کی وجہ سے ختم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت یہ کرنے کی ضرورت ہے، تمام لوگ اس بات کا عزم کرے کہ ہم آج سے اسی دن سے اپنی بہنوں کو بھی، اپنی لڑکیوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی اس بات کی تاکید کریں گے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ اس وقت جب کہ مسلمانوں کا ایک مسئلہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، پوری دنیا کی قوم ایک ہی زور لگا رہی ہے کہ لڑکیاں ننگی گھومیں، لڑکیاں بغیر حجاب کے رہے، بغیر کپڑوں کے رہیں۔ میرے بھائیوں ایسے ماحول کے اندر اگر ہم اپنا اسلام پیش کر کے اگر ہم رہیں گے، میرے بھائیوں رب راضی ہو جائے گا، اور دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ رب راضی ہو جاوے۔ اگر رب راضی نہیں ہے، دنیا کی ساری ترقیاں حاصل ہو جائے میرے بھائیوں، تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ یہ پیغام میری اور ماں اور بہنوں کو کہ اس وقت تمام مسلمانوں کی عزتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک باپ کی عزت بیٹی کے پاس ہے، ایک بھائی کی عزت بہن کے پاس ہے، ایک شوہر کی عزت بیوی کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت اپنے ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی طرف آئے، اسلام کے اعمال کی طرف آئے، غیروں سے، اجنبیوں سے رشتے قائم نہ کرے، اس لیے کہ اس طرح کے رشتے قائم کرنے سے آپ کے باپ کا سر سماج میں جھک جائے گا، آپ کے شوہر کا سر سماج اور معاشرے میں جھک جائے گا، اس کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی۔ آپ کا وہ بھائی جو پورے معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چل رہا تھا، آپ کا ایک غلط قدم آپ کے بھائی کے سر کو جھکا دے گا۔ میرے بھائیوں تمام ماں اور بہنوں سے بہت ہی لجاجت کے ساتھ یہ گزارش کرتے ہیں کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اسلام کے خاطر اور آپ کے والدین کے خاطر، آپ کے بھائیوں کے خاطر، آپ کے شوہروں کے خاطر آپ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیے۔ یقیناً اللہ آپ کے لیے ایسے بہترین فیصلے فرمائیں گے جس میں دنیا کے اندر آپ کی کامیابی ہوگی، آخرت میں رب راضی ہو جائے گا، آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اسلام کی ترقی کا آپ ذریعہ بن جاؤ گی، اسلام کی سربلندی کا آپ ذریعہ بن جاؤ گی۔ میرے بھائیوں یقیناً اگر 2022 کے اندر ایسی لڑکیاں مجھے اور آپ کو میسر ہو جاوے، ایسی مائیں اور بہنیں مجھے اور آپ کو مل جاوے جو عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اسلام کی سربلندی کرنے والی ہو، اور اپنے اس اسلام کے سربلندی کے خاطر اپنے خواہشات کے اوپر، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنے والی ہو، میرے بھائیوں یقیناً ان کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت میں رب راضی ہو جائے گا، جو دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کا سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والی تمام مسلمان عورتوں کو پردے کے ساتھ باحیا اور عصمت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمان مردوں اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اس لیے کہ جو حکم حیا کا عورتوں کو ہے وہی حکم مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، بلکہ کلام مقدس کی ایک جگہ کے اندر تو اللہ نے مردوں کو پہلے یہ کہا کہ نظریں جھکاؤ، نظریں نیچی رکھو، اور بعد میں عورتوں کو یہ کہا کہ آپ بھی اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی،
आपको भी, तमाम मुसलमानों को और दुनिया में बसने वाली तमाम माँ और बहनों को अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इस्लाम, इस वक्त इस्लाम और मुसलमान जो दुश्मनों के नरगे में फंसा हुआ है, मेरा और आपका अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर है। अल्लाह की मदद आ जाती है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, रुजू हो, अपने ईमान और अपने इस्लाम की हिफाजत के खातिर अल्लाह ही से लौ लगाए, अल्लाह ही को आवाज़ दे, अल्लाह ही का दरवाज़ा खिटखिटाए। मेरे भाइयों, हमारे लिए न कोई दरवाज़ा पहले था, न है और आइंदा होगा, यही दरवाज़ा है, इसी को खिटखिटाते रहेंगे। मैं इसलिए कि अगर बंद भी कर देंगे ना मेरे भाई, तो कहाँ जाएंगे? दुनिया के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद है, एक ही दरवाज़ा है, उसी को खिटखिटाते रहेंगे। कब तक? जब तक नहीं खुलेगा वहाँ तक खिटखिटाएंगे, इसलिए कि और कोई रास्ता भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको भी और तमाम मुसलमानों को अल्लाह से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।